نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد بلال فردی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا وہ موضوع جس پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے رزق میں اضافے کے وظائف۔ یہ بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ اگر ہم اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں۔ اس کے لیے دو چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، ایک تو قرآن و سنت کا اور دوسرے یہ عام ٹوٹکے۔ یہ ٹوٹکے ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم شارٹ کٹ کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اسلام شارٹ کٹ کا نام نہیں، اسلام محنت کا نام ہے، اور اگر ہمیں محنت کرنی ہے تو ہمیں پھر قرآن و سنت کا سہارا لینا پڑے گا۔ اور باقی یہ رہی بات ٹوٹکوں کی، یہ سیدھا ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ وہ غیر اللہ کے سہارے ہیں جن کی وجہ سے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ شرک کے مترادف ہیں، اور اللہ پاک کے ہاں شرک کی کوئی معافی نہیں، اور یہ سیدھا سیدھا جہنم کا ایندھن بننے والی بات ہے۔ تو ابھی ہمیں آنا ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اور ابھی قرآن مجید کے بعد اگر ہم حدیث کی طرف آئیں تو صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، کہ اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو صلہ رحمی کیا کرو، یعنی کہ صلہ جو تم کسی کو دیتے ہو وہ رحم کا صلہ دیا کرو، تو انشاءاللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس میں اخلاقیات کا درس دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو رحم کرو اس کے ساتھ، طاقت ہونے کے باوجود بھی۔ اور ہمارے ہاں آج کل رحم کا اور اخلاقیات کا فقدان ہے، اسے ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور اگر ہم اسے ختم کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے رزق میں بھی فراخی آئے گی اور ہماری بہت ساری پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اسی طرح اگلی حدیث مبارکہ کی طرف آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور میرے لیے ضعفاء کو تلاش کر کے لاؤ، یعنی کہ بوڑھوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہیں مدد دی جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور تمہاری عمر میں برکت ڈال دی جائے تو یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واحدنی ورزقنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، مجھے عافیت دے اور میرے رزق میں برکت دے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ احادیث ہیں جن کی روشنی میں آپ اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور بے حد و حساب اضافہ، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دے۔ اور اللہ کسے بے حساب روزی دیتا ہے؟ جو اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے، کہ اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ اور اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم پر سختی کر دی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کی بے حد و حساب خامیاں اور اس کے کفر کے باوجود اسے رزق دیا جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے۔
تاکہ وہ اپنا آپ جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو کھل کر سامنے لے آئے۔ اگر وہ اس طرح لے کر آتا ہے تو اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے کر جائیں گی، اور ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ یہی صحیح اسلام ہے۔ وآخر الدعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔